میرے بھائی سے یہ صاحب کہہ رہے تھے غریب نواز محبوب بنے. میں نے کہا سب کو محبوب بننے کا طریقہ دیا گیا ہے. سبحان اللہ. اور آسان کتنا ہے. فاتبعونی، بس اتباع کرو. غریب نواز نے اتباع کی. غرض یہ کر رہا تھا فاتبعونی، میرے محبوب کی اتباع کرو. ہوگا کیا؟ یحببکم اللہ، تو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. اللہ جب تو ہمیں محبوب بنا لے گا، ہم تو گناہ کر چکے، اب تیرے حبیب کی پیروی کرنے نکلے اور تو محبوب بنا لے گا. ہم تو جرائم کر چکے اور تیرے محبوب کی پیروی کرنے نکلے، پھر تو کہتا ہے محبوب بنا لے گا. ادھر تو محبوب بنائے گا اور ادھر لوگ کہیں گے کہ ایسا تھا ویسا تھا یہ تھا وہ تھا. اللہ فرما رہا ہے تو گھبراتا کیوں ہے؟ میرے محبوب کی پیروی تو کر. یحببکم اللہ، میں تجھے اپنا محبوب بنا لوں گا. اور جس کو محبوب بنا دیتے ہیں پھر اس کو گنہگار نہیں رکھتے، پھر اس کو مجرم نہیں رکھتے، پھر اس کو خطاکار نہیں رکھتے، پھر اس کو پاپی نہیں رکھتے. پھر کیا کرتے؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. جس کو محبوب بنا لیتے ہیں اس کے گناہوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں اور اس کی مغفرت بھی فرما دیتے ہیں. اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اب پتا چلا محبوب بننے کا طریقہ پتا چل گیا. حضور کی اتباع کرتے رہو، حضور کی پیروی کرتے رہو، حضور کے پیچھے چلتے رہو تو تم بھی محبوب بن جاؤ گے. لیکن ہاں یہ بات یاد رکھنا، ہر محبوب یکساں نہیں ہوتا، ہر محبوب کا مرتبہ برابر نہیں ہوتا. محبوب الگ الگ ہے. محبوب سبحانی کا مقام الگ ہے، محبوب الہی کا مقام الگ ہے. اللہ اکبر. محبوب یزدانی کا مقام الگ ہے. اللہ اللہ. لیکن آئے اب محبوب بننے کا طریقہ اسی محبوب سے سنتے ہیں، اسی محبوب سے پتا کرتے ہیں جو اللہ کا محبوب تھا اور جس کی پیشانی پر نور کے قلم سے لکھا گیا تھا ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ. یہ اللہ کا محبوب ہے اور اللہ کی محبت میں دنیا سے گیا ہے. انہوں نے محبوب بننے کا طریقہ کیا بتایا؟ بڑی معذرت کے ساتھ ہم یہودیوں کے طریقے پر چلیں گے محبوب نہیں بنیں گے، ہم مشرکین کے طریقے پر چلیں گے محبوب نہیں بنیں گے، ہم اللہ اکبر جوؤں کے اڈوں پر جائیں گے محبوب نہیں بنیں گے، مسجدوں کو ویران کریں گے محبوب نہیں بنیں گے، شراب کے اڈوں پر جائیں گے محبوب نہیں بنیں گے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، وقت کا رائے پتورا آج بھی آنکھیں دکھا رہا ہے لیکن اس کو سزا کیوں نہیں ملتی؟ وجہ ایک ہے کہ ہم محبوب نہیں بن پا رہے ہیں. جو قوم حجام کی کرسی پر بیٹھ کر چہروں سے داڑیاں مڈا کر گٹروں میں پھینکوائے وہ اللہ کی محبوب کیسے بن سکتی ہے؟ جو سود کے حرام دھندے کر کے اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ ڈالے وہ قوم محبوب کیسے بن سکتی ہے؟ جو قوم رات کے 3 بجے تک زنا کے مناظر فلموں کے اندر دیکھے وہ قوم محبوب کیسے بن سکتی ہے؟ ایک مرتبہ میں سوچنے لگ گیا، بیٹھ کر کے سوچا یا اللہ، جس مذہب نے عورت کے چہرے کو دیکھنا حرام قرار دیا پاپ کی نظر سے، عورت کے چہرے کو توجہ کریں، جو مذہب عورت کے چہرے کو دیکھنے سے منع کرتا ہے، اے اللہ اگر عورت کا چہرہ دیکھے پاپ کی نظر سے تو کیا ملے گا؟ تو اللہ نے محبوب سے کہلوایا. اللہ کے رسول نے فرمایا میں اپنی قوم کے جوانوں کی توجہ چاہتا ہوں، لوگوں سے نفرت کرتے کرتے اب اپنے آپ سے بھی تو نفرت نہ کرو، لوگوں سے دوریاں اختیار کرتے کرتے اپنے جسم کبیر پر بھی تو ظلم نہ کرو. آپ غور تو کریں، مجھے معلوم ہے آپ کے علم میں نہیں ہوگا اس لیے یہ جرم کر رہے ہوں گے لوگ، لیکن جن کو پتا چل جائے ذرا توجہ سے سننا، ذرا غور سے سننا، دل کے کانوں سے سننا. میں کوئی مقرر خطیب نہیں، یہ میرے دل کی آواز ہے، یہ میرے دل کا درد ہے جو میری قوم کے جوانوں کے دل کے دروازے پہ انڈیلنا چاہتا ہوں. ذرا توجہ تو کریں. جس مذہب میں یہ کہا گیا جس نے عورت کے چہرے کو دیکھا، جو عورت کے چہرے کو تکتا رہا، اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کی آنکھ کے اندر جہنم کی آگ کی سلاخیں داخل فرمائے گا. اس کی آنکھوں میں جہنم کی آگ کی سلاخیں ہوگی. اور جہنم کی آگ کی سلاخ کیا ہے جانتے ہیں؟ اس دنیا سے 70 درجہ زیادہ تیز اور ترار جہنم کی آگ ہے. مجھے بتاؤ اللہ اکبر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اے مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں، اللہ اکبر اگر دنیا کی آگ پر ہم تیل گرم کریں اور وہ گرم تیل ہماری آنکھ میں چلا جائے تو آنکھ کا کیا بنے گا؟ ہماری آنکھیں کتنی نازک ہے، ہماری آنکھیں کتنی نازک ہے. اگر ماں پیاس کاٹ رہی ہو، بہن پیاس کاٹ رہی ہو، بیٹی پیاس کاٹ رہی ہو اور اس پیاس کے ننھے ذرات جو نظر بھی نہیں آتے، جو دکھتے بھی نہیں، اگر وہ ننھے ذرات ہماری آنکھوں کے اندر چلے جائیں تو آنکھیں رو پڑتی
پڑتی ہے، آنکھیں لال ہو جاتی ہے، آنکھوں کے اندر تنکا چلا جائے، آنکھ اس کو برداشت نہیں کر پاتی، اپنے ہی پلک کا بال اپنی آنکھ میں ٹوٹ کر چلا جائے، آنکھ برداشت نہیں کر پاتی۔ لیکن ذرا غور کرنا، ایک بار میں سوچ رہا تھا اور بہت غور کر رہا تھا، جس مذہب میں عورت کا چہرہ دیکھنے والے کو یہ سزا دی جائے گی، آج جو چاہے کر لو، دولت کے نشے میں جتنے چاہے جرائم کر لو، جوانی کے نشے میں جتنے چاہے پاپ کر لو، اللہ نے زندگی دی ہے، اللہ نے مہلت دی ہے، جو چاہے جیسے چاہے کر لو، مگر سن لو اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے عورت کا چہرہ، پاپ کی نظر سے نامحرم عورت کا چہرہ، اجنبی عورت کا چہرہ دیکھا، اس کی آنکھوں میں آگ کی سلاخیں، جہنم کی آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی، جہنم کی آگ اس کی آنکھوں میں بری جائے گی۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، جب اجنبی عورت کا چہرہ دیکھنے پر یہ سزا ہے، تو جو لوگ فلم کے اندر اجنبی عورت کو زنا کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اجنبی عورت کو، ہیروئن کو ننگی دیکھ رہے ہیں، ان لوگوں کا کیا انجام ہوگا، ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ اور سنو، یہ میری بات اگر ہوتی تو آپ کو کٹ کرنے اور رد کرنے کا حق ہوتا، لیکن یہ بات میری تو نہیں نا میرے بھائی، یہ بات تو تمہارے اور میرے نبی کی بات ہے، سچے نبی کی بات ہے۔ یاد رکھنا، ہمارے نبی وہ سچے نبی ہیں جن کی سچائی کی گواہی ان کے دشمنوں نے بھی دی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، جو قوم فلم میں زنا ہوتے دیکھے، جو قوم سیریلوں میں زنا ہوتے دیکھے، اللہ اکبر، اس قوم کا کیا بنے گا؟ اس قوم کی تباہی سے انہیں کون روک سکے گا؟ تو سن لو اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، اللہ اکبر، تو آج محبوب نہیں بن پا رہے اللہ کے، اس لیے جرائم ہے، جرائم کی بنیاد پر یہ ہے، تباہی اس لیے کہ اللہ کے محبوب نہیں بن پا رہے ہیں، اور محبوب بننے کا طریقہ کیا؟ فَاتَّبِعُونِی، حضور کے پیچھے پیچھے